اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له بالأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وآتيناه من كل شيء سببا قال تعليم الألسنة. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارک میں ذو القرنین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی ہر چیز کا. یہاں کل شیء سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ تمام کائنات کی چیزیں، ورنہ تو اصول جو ہے باعتبار قواعد کے یہی ہے کہ کل جب مضاف شے کی طرف ہو تو مراد تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کے ضرورت کے مطابق جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ سب عطا فرمائے. جیسے قرآن پاک میں ملکہ سبا کے بارے میں حضرت نے کہا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کو ہر چیز اللہ نے دی ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں جہاز نہیں بنے تھے، یہ چیزیں بنی نہیں تھی تو ویسے کیسے تھی. اس لیے معنی یہ ہے کہ اس دور میں جو ایک ملکہ کو اپنے ملک کے چلانے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے وہ اللہ نے اس کو دیے. اسی طرح حضرت ذی القرنین کو اپنے ملک کو سنبھالنے کے لیے اور پورے عالم پہ کنٹرول کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت تھی اللہ نے وہ عطا فرمائے. اسی ضمن میں اللہ نے ان کو مختلف لغات، مختلف زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا کہ چونکہ جب آدمی کو کسی زبان کا علم ہوتا ہے تو اس میں وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے. قال كان لا يغزو قوما الا كلمهم بلسانهم، حتیٰ کہ حضرت ذی القرنین جب بھی کسی قوم پہ جہاد کرتے، چڑھائی کرتے تو ان کی زبان میں ان سے بات کرتے. وقال ابن لحية حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن هلال ابي هلال ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال لكعب الاحبار انت تقول ان ذا القرنين كان يرد خيله بالثريا، فقال له كعب ان كنت قلت ذلك فان الله تعالى وقال واتيناه من كل شيء سببا. وهذا الذي ينكر معاوية رضي الله عنه كعب الاحبار والصواب، والحق مع معاوية رضي الله تعالى عنه في ذلك الانكار. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو قصہ سناتے ہو ذو القرنین کا کہ وہ اپنے گھوڑے جو ہیں وہ سریا میں کہکشاں میں باندھتے تھے. انہوں نے کہا اگر میں نے کہا ہو تو قرآن نہیں کہتا کہ وہ آتینا من کل شیء سببا. تو حضرت معاویہ نے انکار فرمایا. کہا اس کا معنی یہ تھوڑا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ان کو امور سلطنت کے لیے فوج کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، تخت کی، وہ اللہ نے عطا فرمائے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ الحق مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بات وہ ہے جو حضرت معاویہ نے فرمائی ہے. فإن معاویہ کان یقول عن كعب كنا نبلو علیہ الكذب، یعنی فيما ينقله لا انه كان يعتمد نقل ما ليس في صحفه ولكن الشأن في صحفه من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلف. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب کعب احبار کی بات آئے تو ہم امتحان کرتے ہیں کہ غلط نہ ہو،
کیونکہ کعبہ آبار کے پاس جو ہے نا وہ اعتماد ہے سابقہ کتابوں پر، اور سابقہ کتابیں جو ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اسرائیلیات، اور روایات اسرائیلیات جتنے ہیں وہ مبدل ہیں، محرف ہیں، مکذب ہیں، مختلف ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں سر۔ ولا حاجت لنا ما خبر اللہ تعالی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شيء منها بالكلية فإنه دخل منها للناس شر كثير وفساد عريض۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور حضور کا فرمان موجود ہے تو ہمیں اور کسی خبر کی بھی ضرورت نہیں۔ جو اللہ نے فرما دیا ہے آمنا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا آمنا باللہ، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم روایات اسرائیلیہ پر اعتماد کریں؟ روایات اسرائیلیہ کی وجہ سے تو مخلوق خدا میں شر داخل ہوا، مخلوق خدا میں فساد داخل ہوا۔ اس لیے میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، اور جتنے قبائل تھے حوالی سب زیر نگیں آ گئے، اسلام لے آئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی، حتیٰ کہ اللہ نے اسلام کو اتنی قوت دی کہ روم کی فوج جو ہے حضور حالانکہ مدینہ منورہ سے تبوک پہنچے لیکن وہ نہیں آئے۔ تو اس پہ یہودیوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ اب ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اسلام کو اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ یہ اور آگے بڑھتا 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 کسرا کیسر قسطنطینیہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور ان کی دہشت کا یہ عالم ہے اور صداقت کا یہ عالم ہے کہ بڑی بڑی قوتیں اس دور میں جو ہیں حضرت عمر کی شکل دیکھ کے بیت المقدس حوالے کر دیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمرو بن العاص نے شکایت لکھی کہ امیر المؤمنین دریائے نیل جو ہے وہ خشک ہو گیا، اور دریائے نیل کے خشک ہونے سے صاف بات ہے کہ آبادی جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور مصر کے لوگوں میں ایک رسم ہے کہ یہ جب دریا خشک ہوتا ہے تو سال میں ایک خاص دن ہوتا ہے، یہ اس دریا کی منت مانتے ہیں اور ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو زیور پہنا کے دریا کی نظر کرتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کا بھی امتحان ہے نا، وہ جب ڈالتے ہیں دریا جوش میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا جس آدمی کی آنکھ پھڑکتی ہے اس کے دماغ میں ہے کہ یہ آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی خبر خیر نہیں ہوگی، یہ آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی خوشخبری ملنے والی، اچھا اس کو پیش بھی اسی طرح آ جاتی ہے، اللہ پاک اس کو اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ اور جن کو ان باتوں کا خیال ہی نہیں ہوتا، ان کا تصور میں بھی نہیں ہوتا، آخر پھڑکتی تو ان کی بھی ہوں گی نا آنکھیں، وہ کبھی سوچتے بھی نہیں، ان کے معلومات بھی نہیں ہے کیا ہوتا ہے پھڑکنا۔ تو قدرت بھی معاملہ اسی طرح کرتی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں بھی اسی طرح معاملہ کرتا ہوں۔ جس کو میری قدرت پہ یقین ہے، میری رحمت پہ یقین ہے، میرے فیصلوں پہ یقین ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو کبھی ستاروں کے سپرد کرتا ہے، کبھی نجومیوں کے سپرد کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ہاتھ دیکھنے والوں کے سپرد کرتا ہے،
کبھی آپ کو اپنے آپ کو آنکھ پھڑک رہی ہے، میرا بازو پھڑک رہا ہے، میرے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، میرے پاؤں میں خارش، ان چکروں میں پڑتا میں بھی اسی میں ڈال دوں، جاؤ دباؤ۔ یہ بڑے جاہلیت کی باتیں اور ساری ہندوؤں کی باتیں ہیں کہ پاؤں میں خارش ہو نا، کہتے ہیں جی کوئی چکر آیا، سفر کرنا پڑے گا۔ ہاتھوں میں خارج ہو تو کہتے ہیں ہاں پیسہ خرچ ہو جائے۔ یہ رسومات ہیں، توہمات ہیں، جو ان میں پڑ جاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر کہ چلو مرو، تم انہیں عقیدوں میں پڑے ہو۔ دیکھو نا آپ، اولاد تو ہندو کو بھی ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے دیوی کی منت مانی تھی اور دیوی دیوتا نے مجھے دی ہے۔ اولاد انگریز کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، سکھ کو بھی ملتی ہے۔ تو جیسے جیسے کسی کا معاملہ ہے، اللہ تو احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ تو حضرت عمرو بن العاص صحابی تھے، ان کو لوگوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، دریا تو خشک ہو گیا ہے اور لڑکی ڈالنی ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو اسلام کے خلاف ہے، ایک لڑکی زندہ دفن کر دو۔ انہوں نے کہا حضرت پھر یہ دریائے نیل تو نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا بھی کچھ ہو جائے، یہ میں نہیں کر سکتا کہ زندہ ایک لڑکی کو نعوذ باللہ زندہ درگور کر دیا جائے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کو خط بھیجا کہ حضرت حالات یہ ہیں، حکم دیں کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ خط لکھو۔ کس کو لکھوں؟ فرمایا دریائے نیل کو لکھو۔ یہ ہے نا ایقان اور یقین، دریا خط پڑھتے ہیں، تم بھی لکھ کے کبھی ڈال کے دیکھ لو، لکھے ہوئے پہ پانی ڈالو وہ بھی ختم ہو جائے گا، جب لکھے کو پانی میں ڈالو گے تو وہ کیا ہوگا؟ لکھو بن امیر المومنین عمر بن الخطاب الی بحر النیل، سیدھا دریا کو لکھو، اور لکھا کے بعد سنو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور میں بھی اللہ کا مخلوق ہوں، اگر چلنا ہے تو اللہ کے نام پہ چلو، کوئی لڑکی شڑکی کی منت نہیں مانیں گے، ہم مسلمان ہیں، اور نہیں چلنا ہے تو اللہ قادر ہے تیرے بغیر بھی بارشیں برسا کے ہمیں آبادی کر سکتے ہیں۔ اور عمر بن العاص کو حکم دیا کہ میرا جب خط پہنچے خط کو لے کر دریائے نیل کے درمیان میرا جا کے رکھ دو، بس۔ آپ کے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب نعوذ باللہ ایک عقل کی بات ہے، اب دریا خط پڑھیں گے، لیکن لکھنے والا عمر تھا اور آگے عمر تھا، اس کو بھی یقین تھا کہ جو امیر المومنین نے لکھا ہے بس ٹھیک ہے، تعویل ہونی چاہیے۔ انہوں نے بندے ساتھ لیے، جا کے دریا کے وسط میں خط رکھا، اور اسی رات جو دریا چڑھا پھر نہیں بند ہوا کبھی، اور اس دور تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ اتنا کبھی زندگی میں کبھی تاریخ میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ اتنا پانی زور سے چڑھا ہو کہ اپنی سابقہ حدود سے 10 ہاتھ پانی اوپر نکل گیا اور سارا مصر آباد ہو گیا۔ تو جب یہودی یہ سب دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو کوئی عجیب قوم ہے، دریاؤں کو خط لکھتی ہے، یہ ہواؤں کو پیغام دیتی ہے، یہ سمندروں پہ آتی ہے تو سمندروں پہ گھوڑے ڈال دیتے ہیں کہ چلو جی پل نہیں ہے تو نہ صحیح، ہم بھی تو اللہ کے جہاد کے لیے نکلے ہیں نا، دریا بھی خدا کا ہے، ہم بھی خدا کے ہیں، اگر اللہ ہمیں غرق کرنے پہ راضی ہے غرق ہو جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ اور دریاؤں کے اوپر گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر جاتے ہیں،
پانی نہیں ہوتا ہے، اللہ الحضرمی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش شروع ہو جاتی ہے، ان کا کون مقابلہ کرے؟ تو اب یہود نے فیصلہ کیا کہ مسلمان بن جاؤ، ان کے اندر داخل ہو جاؤ، اندر داخل ہونے کے بعد ان کے عقائد میں، اعمال میں، ان کے کتابوں میں شبہات، تشکیکات، توہمات، اب 2000 حدیث میں اگر 4 ملا دو گے تو کس کو پتہ چلے گا؟ چلو موجودہ نسل کو پتہ چلے گا، آنے والے کو کیا پتہ؟ تو یہ ان کی ساری کارستانی ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک وہ کر رہے ہیں۔ تمام انہوں نے جتنی تاریخ کی کتابیں تھیں اس پہ زر کثیر خرچ کرنے کے بعد اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے واقعات نقل کیے۔ اچھا ایسے بدبخت ہیں اپنی تورات کو بھی نہیں بخشا، حالانکہ تورات تو ان کے نبی کی کتاب ہے، کیونکہ جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ باپ کے سامنے بھی بولتا ہے، خدا کے سامنے بھی بولتا ہے، عادت ہو جاتی ہے نا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک مولوی ڈوب رہا تھا تو ایک آدمی اوپر بیچارہ چیخ کے اس کو کہا بھی ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو، وہ ہاتھ نہ دے۔ ایک کچھ سمجھدار بندہ گزرا، اس نے کہا مولوی دیتے نہیں لیتے ہیں، کہو ہاتھ لو پھر تو لے گا، ہاتھ دیتا نہیں مولوی۔ اور اس نے کہا ہاتھ لو میرا، بسم اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، پکڑ لیا نکل آیا بات۔ میں نے کہا مولوی اللہ نے لینے کے لیے پیدا کیے ہیں، دینے کے لیے تھوڑا پیدا کیا ہے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تم کعبہ شریف میں بیٹھے ہو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتلاؤ، تمہیں کبھی کسی مولوی نے اپنے باپ کے کل کھلائے ہیں، دعوت کی ہے کہ کل شریف ہے میرے ابا کے آ جاؤ؟ نہیں، خدا کے کعبے میں سیدھی بات کرو، یہ نہ کہو دیوبندی بریلوی چھوڑو، ایک بات اس پہ چھوڑ دو، جھگڑے چھوڑ دو۔ کبھی تمہیں جو لوگ آ کے تمہارے ختم کرتے ہیں، ختم صغیر، ختم کبیر، جمعرات شریف، کل شریف، یہ سارے کبھی انہوں نے اپنے بھی جمعرات تمہیں بلا کے کھلائے، یار آج میری اماں کی جمعرات ہے، آؤ سارے محلے والے کھانا کھاؤ؟ اس کو پتا ہے حرام ہے، کیوں پیسے ضائع کرے؟ پاگل ہے کوئی؟ وہ جانتا ہے کہ یہ تو حرام ہے، بدعت ہے۔ لوگوں کے لیے اس نے مسئلہ رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ بھی تو شریف ہیں نا، وہ تو مولوی کی مدد کرتے نہیں تو مولوی کیا کرے؟ لوگ بھی تو ہے نا، وہ ایک مولوی کی مثل مشہور ہے نا کہ اس کو کسی نے 50 روپے اس زمانے میں تنخواہ بھی رکھا، جب مہینہ گزرا مولوی ان کو پسند نہ آیا، انہوں نے کہا جناب یہ 30 روپے لو اور جاؤ۔ اس نے کہا بھائی کیوں؟ تم نے 50 روپے تنخواہ پہ مجھے رکھا، مہینہ پورا ہو گیا، تنخواہ تو پوری دو۔ انہوں نے کہا نہیں بس آپ نے ہمیں بس 30 لینے ہیں، لے لو نہیں تو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جی 30 دے دو، میں تو جا رہا ہوں لیکن نمازیں 1 مہینے کی دوبارہ پڑھ لینا، میں نے بھی بے وضو پڑھائی ہے۔ جب یہ حال ہو تو دین کہاں رہے گا؟ مجھے بتائیں آپ۔ اس لیے آج جو نعت خواں نعت پڑھے وہ بھی مذہب ہے، قوال قوالی پڑھے وہ بھی مذہب ہے، کوئی دھمال والا دھمال کھیل لے وہ بھی مذہب ہے، کوئی لوہے کے کلابے کنٹھے گلے میں ڈال لے وہ بھی مذہب ہے، کوئی قبر پہ ریشمی کپڑے ڈال کے بیٹھ جائے وہ بھی مذہب ہے، کوئی جھنڈا لگا لے وہ بھی مذہب ہے۔ مذہب نہ ہوا، تماشا ہوا، ڈرامہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہدایت کو کرے۔ تو یہ سارا زہر جو ہے نا یہود کا، اس وقت بھی دنیا میں جتنے ویب سائٹ ہیں اور جتنے ذرائع مواصلات ہیں اور جتنا میڈیا ہے، پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو، سب پہ یہود ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے اور ہم نے پورے عالم پہ رول کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟
وہ پاگل نہیں ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، ان کے مفکر ہیں، مدبر ہیں. ہماری طرح تھوڑے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جناب کہیں واقعہ ہوتا ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے جو ہو گیا، کسی کوئی مل گیا پکڑ لو، ٹھیک ہے پکڑ. جب بندہ غلط پکڑا گیا تو عمل کا فیصلہ انتظام کیسے ہوگا؟ انہوں نے باقاعدہ اپنے امور کے ماہرین کو، مفکرین کو بٹھایا ہے. انہوں نے صحراؤں کو آباد کیا ہے. وہ صحرا جو میلوں تک تھے، جن میں ماں سوائے ریت کے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہاں باغ اور پھول لہلا رہے ہیں. انہوں نے محنت کی ہے. دیکھو نا، دشمن ہوتا ہے. اگر اس نے کوئی محنت کی ہے تو یہ تو نہیں کہ تم نہ مانو اور تم بس خاموش بیٹھے رہو. یہی ایک ٹھنڈے دل سے سوچ رہو. مثلاً یہی بیوریج ہیں، یہ آپ کے پانی کی مشروبات ہیں. ایک ایسا فارمولہ انہوں نے ایجاد کیا ہے، پوری دنیا اس پہ پاگل ہے. جہاں جاؤ پپسی کولا موجود ہے. پوری دنیا میں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جو دیہات ہیں نا، ہمارے کچے کے جو علاقے ہیں دریاؤں میں، جہاں دنیا کا کوئی راستہ نہیں جاتا ماں سوائے گھوڑیوں کے، کچے کے علاقے میں جب وہاں بھی پپسی رکھی ہوئی ہے، کوکا کولا رکھا ہوا ہے، مرنڈا رکھا ہوا ہے، 7 اپ رکھا ہوا ہے. اچھا، باغات تمہارے ہیں، آم تمہارے ہیں، کنو تمہارا ہے، مالٹا تمہارا ہے، تمہاری زمینوں پہ لہلاتا ہے، لیکن اس کو جوس کی شکل دے کے صرف رنگ ملا کے ذائقہ بنا کے بیچ کے کروڑوں وہ کما لیتے ہیں. آلو تمہارے ملک میں کاشت ہوتا ہے، لیکن تمہارے پاس آلو جو ہے مثلاً 2 روپے کلو بکے گا. اسی آلو کی کلمیں بنا کے، اس کو کاٹ کے چپس بنا کے، کہیں گمبری بنا کے، کہیں کچھ بنا کے ایسی شکلیں دیں گے کہ آپ 5 روپے کا ایک ڈبہ خریدیں گے جس میں آدھی چٹان بھی نہیں ہوگا. محنت ہے تو محنت نہ کرو تو اس کا کیا علاج ہے؟ تم اگر محنت نہ کرو. میرا اپنا دوست ہے، اس کی بیٹی تھی، میں یورپ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی وہاں ہے تو وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے، تو اس کو ملنے، میرے لیے وہ بیٹی کی جگہ ہے بیچاری. بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے خاندانی لوگ ہیں، اور بس ہم فقیروں سے بھی بیچارے محبت کرتے ہیں. تو میں نے اسے فون کیا کہ میں اس وقت یہاں ہوں. اور نے کہا کہ ہاں انکل، میں تو آپ کو بہت ضروری ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھے بتا دو، آپ بچی ہیں، عورت ہیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ تو اس ملک کو نہیں جانتے، اس شہر کو نہیں جانتے، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کے پاس. خیر وہ آ گئی. میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے اپنا یہاں آنے کے بعد میں نے پی ایچ ڈی، سب سے آخری ڈگری ہوتی ہے وہ کی ہے ڈیزائننگ میں، ڈیزائن کرنے میں، کپڑے پہ جو ڈیزائن بنتے ہیں اس ٹیکسٹائل. تو میں نے کہا بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا نا، وہ میری بیٹی کی جگہ تھی. میں نے کہا بیٹا کیا ٹیکسٹائل کا اور ڈیزائن کیا چکر ہوتا ہے؟ اور نے کہا انکل بات یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک مل نے کپڑا بنایا ہے، لیکن وہ کپڑا بکا نہیں، مارکیٹ میں قبول نہیں ہوا، وہ پرنٹ جو ہے پسند نہیں کیا گیا، اور کپڑا بن چکا ہے 10 لاکھ میٹر، 5 لاکھ میٹر، 4 لاکھ میٹر، 2 لاکھ میٹر. تو صاف بات ہے کہ مل کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے. 1 لاکھ بھی ہو اور 10 روپے گز کا ہو، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو وہ مل
ڈیزائنر جو ہیں وہ کپڑا پھر ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ مارکیٹ میں قبول نہیں ہوا، یہ پرنٹ چلا نہیں، یہ پھول ڈیزائن لوگوں کو پسند نہیں آیا، اس کو کوئی تبدیلی کرو ایسی کہ اس میں ایسی ٹریکشن پیدا ہو جائے کہ یہ چل جائے، ورنہ ہمیں یہ سارا کپڑا خراب کرنا پڑے گا یا پھینکنا پڑے گا یا ٹکے بھاؤ بیچنا پڑے گا۔ اگر اسی میں آپ ایسا کریں کہ کوئی کپڑا ہمیں کچھ نہ کریں، کوئی ایسی تبدیلی کر دیں کہ وہ پبلک میں جو ہے قبول ہو جائے، تو اس پہ اس نے کہا کہ پھر ہم محنت کرتے ہیں، ڈیزائن میں تبدیلی لاتے ہیں کہ کہاں ایک پھول ڈال دو، کہاں یہ ڈال دو، کہاں وہ ڈال دو، کہاں ستارہ ڈال دو، کہاں کون سی چیز ڈال دو، تو یہ مارکیٹ میں نکل جائے گا۔ تو پھر وہ جب نکلتا ہے تو پھر اس کا ہمیں وہ بدلہ دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں، تو وہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے کیونکہ ان کو کروڑوں کے نقصان سے بچت کی ہو گئی۔ تو یہ ایک ذہن ہے، دماغ ہے، ورنہ بات وہی ہے، کپڑا تو بن چکا ہے، صرف ایک پھول بدلنے سے شکل بدل گئی۔ دیکھتے نہیں ہیں کبھی وہ یہاں بھرائی کر دیں گے، کبھی کس طرف کر دیں گے، کبھی یوں کر دیں گے، کبھی یوں کر دیں گے، تھوڑا سا ڈیزائن تبدیل کریں گے، مارکیٹ میں نکل جائے گا۔ کیا وہ دماغ سے کام لیتے ہیں، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ جی زندہ تو کام کرتے نہیں، قبر والوں کو پکڑو بس، انشاءاللہ سارے کام انہیں سے کرائیں۔ ہمارا دماغ اسی میں لگا ہوا ہے کہ بھئی 11ویں شریف، 27ویں شریف، میلاد شریف، چیلم شریف، عرس شریف، قوالی شریف، اور دماغ ایسا لگا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جب دشمن نے 65 میں باقاعدہ ایئر فورس سے بمبارمنٹ کی تو پیر قبروں سے نکل کے بم پھٹا گئے۔ 71 میں ایسے پیر ناراض ہوئے جو ایک بم بھی نہیں پکڑا، انہوں نے کہا مرنے دو، انہوں نے پہلے ہماری قدر نہیں کی، ہمیں کیا ضرورت ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور خدا کے بندے، احد میں سرکار دو جہاں کے دندان شہید ہو جائیں، حضور کا سکا چچا قتل ہو جائے، وہاں تو کسی نے تلوار نہیں پکڑ لی، تمہارے پیر ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کوئی عقل تو ہے نا کہ اللہ کا نبی موجود ہے، سیدنا حمزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، سرکار دو عالم پہ جو تیروں کی بوچھاڑ کی ہے دشمن نے، تو صحابی نے اپنے آپ کو آگے کر دیا۔ چھلنی ہو گیا لیکن حضور پہ تیر نہیں آنے دیا۔ اللہ کے بندوں کی عقل کرو، کرامات برحق ہیں، لیکن یہ معنی تو نہیں کرامات کا، یہ معنی ہے مسلمان کو بے عمل کرنے کا، کہ تم بس کچھ نہ کرو، کھاؤ پیو، ایسا کو وقت آیا پیر خود قبر سے نکل کے پکڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اچھا، انہی مزارات پہ اللہ معاف کرے تمام دنیا کی غلط کاریاں ہوتی ہیں، ان کو تو کبھی نہیں پکڑا پیر نے۔ چوریاں ہوتی ہیں، جیبیں کٹتی ہیں، اغوا ہوتے ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، چرسیں بکتی ہیں، نشے بکتے ہیں، حرام کے مال بکتے ہیں، وہاں جناب جب سالانہ عرس ہوتے ہیں تو سرکس لگتی ہے، میلے لگتے ہیں، تماشے لگتے ہیں، پھر ان کو تو کبھی پیر نے نہیں کہا یار اکھاڑ کے پھینکو ایک طرف جان چھوٹے، اگلے دفعہ تو میری مزار پہ آگے بےہودگی نہ کریں۔ کوئی عقل کرو، اللہ کا ولی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، لیکن فیصلہ خدا کے ہاتھ میں۔ اپنے عقیدوں کو صحیح کرو اور بے عمل نہ بنو، محنت کرو۔ انہوں نے محنت کی۔ اب دیکھیں نا جی، ہم آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھی آج سے کچھ عرصہ قبل 10 من کپاس اگر ایکڑ میں پیدا ہو جائے تو بڑی جھاڑ سمجھی جاتی،
انہوں نے ایسے بیج نکالے ہیں کہ ایک ایک ایکڑ سے 40 من 60 من 70 من 80 من. کیا وجہ ہے کہ وہ ملک سال میں 3 دفعہ کاشت کرتا ہے، تم ایک دفعہ بھی کاشت نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے محنت کی ہے، یاد رکھو، اور اللہ بدلہ ان کو دیتا ہے جو محنت کرے. یہ نہیں ہو بندہ ہے، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، کوئی بلا ہو، اس کی مخلوق ہے، بندہ ہے. باقی قیامت میں بدلہ مومن کو ملے گا، کافر کو جہنم ملے گی. دنیا میں جو محنت کرے گا کھائے گا، جو بے عمل ہوں گے وہ مار کھائیں گے. آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کبھی تجزیہ کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں کیا کام کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا؟ جو غریب ہے وہ مزدوری پہ مجبور ہے کہ مزدوری نہ کرے تو گھر کا چولہا نہیں چلتا، آگ نہیں چلتی، روٹی نہیں پکتی. اس کو آپ پیسے دے دو، 15 دن کے بعد وہ زیادہ کام کرے. وہ مجبور ہے اپنی غربت سے. جن کو اللہ نے تھوڑا سا آرام پہنچا دیا ہے، پڑے کوئی نہیں کرتے. لاکھوں ایکڑ رقبہ پڑا ہے، خیر آباد ہے. کیا ہے یہ فلاں کی جاگیر، یہ فلاں کی جاگیر، یہ فلاں کی جاگیر. نہ خود کرتے ہیں نہ غریب کو دیتے ہیں. دریاؤں کے کنارے پہ تمہارے شہر آباد ہیں، تم پانی نہیں دے سکتے ہو. کوئی عقل ہے؟ وہ بھی تو لوگ ہیں نا کہ جو دریاؤں میں پہاڑوں سے برف کے تودے اور برف کے پہاڑ پانی میں جلا کے دوسرے ملک کو پانی دے رہے ہیں. اگر 25 لاکھ بھی خرچ ہو جائے نا، وہ ٹھیکیدار ہمارے یہاں بڑا ایماندار ہوتا ہے. 1 کروڑ کا ٹھیکہ ہو اور موقع پہ یعنی برسر زمین 25 لاکھ لگ جائے، 75 لاکھ کھا جائے، یہ بڑے ایماندار ٹھیکیدار کی بات ہے. جو بھی ایمان ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ تو بچہ وہ 1 کروڑ لگاتے نہیں اور حادثہ دکھا کے مانگتے ہیں کہ حادثہ ہو گیا اور پیسے دو. اب جب موقع پہ کروڑ کے بجائے 25 لاکھ لگے گا، سیدھی سی بات ہے، وہ کون سا پائپ ڈالیں گے، وہ کون سا سیمنٹ ڈالیں گے؟ انشاءاللہ 2 سال کے بعد پھر 25 لاکھ اس کی مرمت پہ لگے گا. ساری زندگی یہی ہوتا رہے گا. کافروں کے ملک میں روز بارش ہے، ان کی تو سڑکیں خراب نہیں ہوتی، وہاں تو کوئی پھسلن نہیں ہوتی، کوئی کیچڑ نہیں ہوتی، وہاں کی ان کی تو نالیاں کبھی بند نہیں ہوتی، ان کے تو پتھر کبھی نہیں ٹوٹتے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ایمان کے اعتبار سے بے ایمان ہے، کاروبار کے اعتبار سے حضرت شاہ جی فرماتے تھے مومن کا بھی باپ ہے، کاروبار میں دھوکہ نہیں کرے. آپ شرط لگا دیں ساری دنیا کے کافروں سے، آپ کپڑا منگوائیں، اگر انہوں نے لکھا ہے نا 30 گز تو انشاءاللہ 31 گز ہوگا. اگر مسلمان کی فیکٹری سے منگائیں انشاءاللہ 28 ہوگا. اور آپ لکھیں گے کہ جی ہمارا رنگ جو ہے، پرنٹ جو ہے، بالکل کپڑا گل جائے گا لیکن رنگ نہیں جائے گا انشاءاللہ. پسینے سے رنگ کپڑا پہن کے جو بندہ نکلے وہ کہتی ہے آج آپ نے کوئی رنگ لگایا ہے. وہ نہیں بھائی رنگ کیا، انہوں نے کہا وہ چاہے کپڑے کا لگا ہوا ہے. یہ حال وہ ایک چیز بنائیں گے، ٹن میں بند کریں گے، ڈبے میں بند کریں گے، لکھیں گے کہ ڈیٹ 1 سال ہے. مجال ہے 1 سال میں خراب ہو، ہم بند کریں گے انشاءاللہ 15 دن کے بعد ختم. دیکھو سیدھی بات کرو، یہ نہ کہو جی کافر ہے، جی کافر 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 بندہ نہیں ہوتا. وہ بھی تو بندہ ہے، انسان ہے، اس نے محنت کی ہے، ترقی پہ پہنچا ہے. تم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، گر گئے ہو. نہ علم ہے نہ عمل ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ بھائی علم کا مقابلہ علم سے ہوتا ہے نا، علم کا مقابلہ جہالت سے تو نہیں ہوتا. اور کیسے تم مقابلہ کرو گے؟ تم پانی بیپسی ان کی پیتے ہو، برگر ان کا کھاتے ہو، پیزا ان کا کھاتے ہو، مقابلہ کرو گے تو
وہ اندر حرام اتنا پہنچا چکا ہے، نہ خدا راضی ہے نہ رسول راضی ہے، اور لینے لگی ہوئی ہیں مسلمانوں کی ماشاءاللہ، لینے لگی ہوتی ہیں 400 روپے کا ایک برگر۔ اچھا اب ہم تو جب کبھی کبھی جاتے ہیں نا، ابھی تو اتفاق ہے 2-3 سال سے جا نہیں سکے، اللہ کی مرضی، کبھی جاتے ہیں، سچی بات ہے کہ ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں وہاں کے حالات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم جس دور میں تھے اس دور میں تو انٹر کانٹیننٹل میں 150 روپے پہ کمرہ مل جاتا تھا، اور اب جو پوچھو 6000 روپے روز، 6000 وہ کہتے یار اچھی بات ہے کہیں دوست کے گھر پہ چلے جائے، چھوڑو یار ہوٹل پر نہیں جاتے، کون 6000 10 دن رہنا 60,000 روپے دینا۔ تو یہ وجہ کیا ہے آخر مجھے آپ بتائیں کہ ہم روز بروز نیچے جا رہے ہیں، کفر روز بروز اوپر جا رہے ہیں، اور ویسے دیکھو تو جی ہم بڑے مسلمان لڑیں گے، کیا مٹی لڑو گے، الٹا اپنے آپ کو بھی بدنام کر رہے ہو اور اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہو۔ اگر واقعہ تم نے کفر کا مقابلہ کرنا ہے، علم حاصل کرو، اپنے ملکوں میں، اپنے گلیوں میں، کوچے میں، گھروں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں علم 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 حاصل کرو، علم کے بغیر کوئی مقابلہ نہیں۔ جب تک علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک مقابلے کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہمارا تو یہ اینک کا ایک یعنی تھوڑا مسمار بھی نکل جائے، کیل نکل جائے نا، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ تم بناتے ہو یہ بھی باہر سے۔ اچھا تم دکان پہ جب سودا خریدنے جاؤ، ایمان سے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، کبھی کہا یار میں ہمارے ملک کا کپڑا دو؟ کہو باہر کا کپڑا ہے جی کوئی؟ ٹیپ ریکارڈر خریدنا ہو، کبھی آپ نے کہا ہے جو مسلمانوں نے بنایا مجھے وہ دو؟ پتا ہے آپ کو کہ وہ تو 10 دن بھی نہیں چلے گا۔ آپ گھڑی خریدنے جاتے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ جی وہ جو ہمارے مسلمان ملک نے بنائی ہے چھوڑو ہم کیا سوئٹزرلینڈ کیا فلاں کیا یہ جرمنی کیا جاپان کیا، ان سے کیا کافروں کی چیز تھوڑی خریدیں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ملک کی بنی ہوئی گھڑی دو۔ میرے کئی دوست ہیں بیچارے ہندوستان میں، بمبئی میں، دہلی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو برکت دے، تو وہ ہمیشہ بیچارے فون کرتے ہیں حضرت کیا لائیں، حضرت کیا لائیں، حضرت کیا لائیں، عطر لائیں، عطر لائیں۔ آخر میں نے ان کو بڑے محبت سے منع کیا، انہوں نے کہا خدا کے لیے نہ لایا کرو، تم سے وہ 10-10 ہزار روپے تولہ بھی لے لیتے ہیں اور عطر بھی نہیں ہوتا، عطر بھی 2 نمبر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے تو فلاں دکان سے لیا تھا، اس کو کہا بھی تھا کہ حضرت مکی صاحب کے لیے لینا ہے، وہ آپ کا نام لے کے ماشاءاللہ وہی دکان پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اسی لیے تو لوٹا ہے اس نے دیکھا نا کہ یہ پاگل ہے، مولوی مکی صاحب جیسے بے وقوف کا معتقد ہے، اس کو اسی کے نام پہ پاگل بناؤ۔ حضرت ہم حضرت کے تو بڑے مرید ہیں، انہوں نے کہا میں حضرت کو دھوکہ نہیں دے گا، اسی لیے تو نے مارا ہے تمہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بات میری پلے باندھ لو، دین ہو یا دنیا، بغیر علم کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ علم حاصل کرو، اگر علم نہ ہو تو سب بیکار۔ اس لیے اللہ نے حضرت ذوالقرنین کو یعنی ہر چیز حتیٰ کہ لوگوں کی زبانوں کا بھی علم دیا تھا کہ جس ملک پہ آپ چڑھائی کرتے انہی کی زبان میں بات کرتے۔ اس لیے حضرت کعب احبار کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ کیا بات ہے، بالکل غلط بات ہے، اسرائیلیات کی باتیں، اور ولا حاجت لنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، جب اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وَتَعْبِيرُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاسْتِشْهَادُهُ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ مَا يَجِدُهُ فِي الزُّهْرِ مِنْهُ كَانَ يَبْدُو خَيْرُ بِالصِّيَّاقِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُطَابِقٍ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْبَشَرِ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا إِلَى التَّرَقِّي فِي أَسْبَابِ السَّمَاوَاتِ۔
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضرت ذوالقرنین اپنے گھوڑے جو تھے سریا تاروں میں جا کے باندھتے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ انسان کی طاقت سے بھی باہر ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق ہے، نہ مناسبت ہے، نہ انسان آسمانوں پہ جا سکتا ہے۔ فقط قال اللہ فی حق بلقیس اوتیت من کل شیء، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ملکہ سبا کے بارے میں اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اے مما یؤتی مثل من الملوک، جیسے بادشاہوں کی ضروریات ہوتی ہیں وہاں قضا ذوالقرنین یسر اللہ لہ الاسباب، اللہ نے ان کے لیے اسباب میسر کر دیا، الطرق والوسائل فتح الاقالیم والرصافی والبلاد والاراضی، اللہ نے ان کو طاقت دی، اللہ نے لشکر دیا، اللہ پاک نے آسانی دی تاکہ وہ مختلف علاقے فتح کرتے 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 مغرب الشمس پہ پہنچے۔ وقص الاداء وقبض ملوک الارض واذال اہل الشرک، انہوں نے مشرکین کو ذلت میں شکست دی، انہوں نے مشرکین بادشاہوں کے تخت الٹ ڈالے۔ قد اوتی من کل شیء مما یحتاج الیہ مثل السبب واللہ اعلم، وہی المختارۃ الحافظ الضیاء المقدسی من طریق طیبہ النبی وانا عن سماک بن حرب عن حبیب بن حماد قال كنت عند علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھا، سألہ رجل عن ذی القرنین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ذی القرنین کے بارے میں پوچھا، کیف بلغ المشرق والمغرب، کہ ذی القرنین کیسے مشرق پہ پہنچے کیسے مغرب پہ پہنچے؟ حضرت علی نے فرمایا سبحان اللہ سخر له السحاب وقدر له الاسباب وبسط له الید، آپ نے فرمایا میرے اللہ کی ذات پاک ہے جس نے آپ کے لیے بادلوں کو بھی مسخر فرما دیا، آپ کے لیے اسباب بھی مقدر فرما دیے، آپ کو کھلا ہاتھ یعنی کھلا رزق اور کھلا دولت بھی عطا فرما دی، ان کے ذرائع سے آپ نے یہ سارے اسباب طے فرمائے ہیں، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے نام پر میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں؟ کم از کم 1,00,000 مسکین کھلاؤ۔ اللہ کے بندے خیرات ہے جتنے کر سکتے ہو اپنی طاقت کے مطابق کر دو، یہ کوئی عدد لکھا ہوا ہے کہ بیوی مر جائے جتنے مسکین کھائیں؟ اللہ جتنا تمہیں توفیق دے، غریب آدمی ہے وہ 1 دیگ پکاتا ہے، بڑا آدمی ہے 100 دیگ خیرات کرتا ہے، جتنا اللہ توفیق دے خیرات کرو، یہ کوئی پابندی نہیں کہ تم اتنے مسکینوں کو کھلاؤ۔ میں نے عمرہ ادا کیا، بال کٹوانا بھول گیا، احرام کھول دیا، دم بھی نہیں دیا، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، دم بھی نہیں دے سکتا، تو میں دے دوں گا آپ کی طرف سے؟ پھر مسئلے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب تم کچھ نہیں کرنا چاہتے؟ دم دے نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا، عمرے پہ کیسے آ گیا؟ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ نہیں، اتنی دور کا سفر کر کے آپ کیسے آ گئے؟ سب سے پہلے بال کٹواؤ، کم از کم احرام سے تو نکلو، اس کے بعد جب اللہ توفیق دے تو ایک دم کر دینا۔ یاجوج ماجوج نے وہ جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی ان میں سوراخ کر دیا، ہاں کر دیا، تو حضور نے فرما دیا سرکار دو جہان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن تشریف لائے تو آپ کے چہرے پہ پریشانی تھی، تو گھر والوں نے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہے؟ فرمایا من شر قد اقترب، کہ وہ شر قریب آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا حضور کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ردم یاجوج و ماجوج، کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں کھودتے ہیں کھودتے ہیں کھودتے ہیں، جب شام ہوتی ہے کام روک دیتے ہیں، صبح ہو جاتے ہیں تو دیوار پھر برابر ہوتی ہے، لیکن اب انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا، حضور پاک نے وہ اتنا ہلکا بنا کے بھی دکھایا، فرمایا اتنا سوراخ انہوں نے کر لیا ہے، تو اب ایسا 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 سوراخ کر کے وہ نکلیں گے۔ کہتے جی کہ دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو کیسے دور کریں؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، کسی اہل اللہ کی خدمت میں جائیں، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ دل کی صفائی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔
جیسے دیکھو نا ہاتھ دھوتے ہو صابن سے ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ اینٹی سیپٹک سے دھوتے ہو، تو اسی طرح دلوں کی صفائی جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے، نماز پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، صحبت صادقین، صحبت صالحین سے۔ تو جب دل پہ اللہ کے ذکر کی ضرب پڑتی ہے تو وہ دھل جاتا ہے اور دل پھر سائیکل ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نظروں کے گناہ سے کیسے بچیں اور زنا سے کیسے بچیں، بڑی آسان بات ہے۔ جب کسی لڑکی پہ نظر پڑے فوراً تصور کر لو کہ میری لڑکی کو کوئی دیکھتا تو میں کیا کرتا، یہ بھی تو میری بیٹی ہے۔ اور زنا کے وقت بھی خیال کر لو کہ اگر میری بیٹی سے کوئی زنا کرے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، تو جس سے میں کر رہا ہوں یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کسی لڑکی سے زنا کرتا ہے نا اس کے خاندان میں ضرور ہوگا، بدلہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر آدمی بے حس ہو جائے، بے غیرت ضمیر ہو جائے تو پھر کوئی علاج ہی نہیں، لیکن سب بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اللہ والوں کی، جو کتاب اللہ پہ، سنت رسول اللہ پہ متبع ہو، ایسا بزرگ شیخ تلاش کرو، ان کی خدمت میں رہو اور اپنے آپ کو ماحول سے کاٹو تاکہ کچھ دن جو ہے تربیت ہو، تزکیہ ہو اور پھر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کہ غسل کے پہلے وضو نہیں کیا ہو تو وضو نہیں ہوگا نا، نیت شرط نہیں۔ کون کہتے ہیں نیت شرط نہیں آنا آپ کے نزدیک؟ انما الاعمال بالنیات۔ کون جاہل ہے جو یہ فتویٰ دیتا ہے؟ وہی عقل کیا کرو، امام ایسے حنفیت پہ فتویٰ لگا دیا کہ حنفیوں کے نزدیک نیت شرط نہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نقل کی کہ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، بغیر نیت کے تو کوئی عمل ہی نہیں۔ احناف کی جو تم بات کرے وہ کہتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں، نیت کا معنی دل میں ہوتا ہے۔ جب تم نے پہلے وضو نہیں کیا، کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں دیا، غسل کیسے ہوا، وضو کیسے ہوا؟ کو عقل کرو، اپنے عقل لڑاتے رہتے ہو روزانہ۔ مولانا خیر الامین صاحب بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ نعت خوانی میں کہتے ہیں کہ آپ نے کعبہ تو دیکھا ہے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ شاعروں کی تعلی ہے، یہ شاعر جو ہے نا یہ جب تعریف کرنے پہ آتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، وہ ایک شاعر کے بارے میں مشہور ہے نا، بادشاہ خوش ہوا تو اس نے اپنے استبل کا جو بہترین گھوڑا تھا نا انعام میں دے دیا۔ اب شاعر آدمی کے لیے گھوڑا گلے میں پڑ گیا، کیا کرے وہ غریب؟ اب بادشاہ کو تو کہہ نہیں سکتا تھا میں نہیں لیتا، بادشاہ کا ہدیہ کیسے نہ لے آیا۔ اب گھوڑے کو رکھے کہاں کہاں کھلائے، کہاں سے گھاس لائے، کہاں حفاظت کرے وہ شاعر بندہ، اور 2-4 دن میں گھوڑا مر گیا۔ تو بادشاہ کو اطلاع ملی، بادشاہ نے بلایا شاعر کو۔ اب جناب اس کو کب کبھی شروع ہوئی کہ بادشاہ کہے گا میرے ہدیے کی قدر نہیں کی۔ خیر جا کے دربار میں بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ گھوڑا تمہیں دیا تھا اس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا سرکار وہ تو اتنا تیز تھا کہ اس دنیا سے بھی آگے نکل گیا، مانا تھا مر گیا، لیکن اس کو کہا کیسے کہ اس دنیا سے بھی بادشاہ خوش ہو گیا، بات ٹھیک ہے، تو بچ گیا بیچارہ مار سے۔ تو اس نے کہا جناب کا مال ہے، وہ تو اتنا تیز تھا کہ وہ تو دنیا سے بھی آگے گزر گیا، وہ اتنا تیز دوڑا ہے۔ اس لیے شاعر لوگ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں کہ کعبے کا کعبہ نبی پاک ہیں یا مدینہ پاک۔ حضور نماز کس طرف رخ کر کے پڑھتے تھے؟ نہیں، حضور پاک نماز پڑھتے کس طرف؟ ہاں جی، تو پھر کعبے کو بھی ضرورت ہے کہ کعبے کی طرف رخ کرے؟ کوئی عقل ہو، اللہ نے عقل نہیں دیا، بھوسا بھرا ہوا ہے۔
ساری زندگی تو حضور دعا مانگتے رہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. حضور نے تو اس کعبے کی تمنا کی اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنا رخ ادھر پھیر دو، مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے رہے. اس کا یہ شاعروں کی باتیں ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں ایسی باتیں، حجت نہیں ہوتی ہیں، مبالغہ ہوتا ہے. محبت میں کہہ دیا بس کہہ دیا، اللہ معاف کرے. اپنی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہم اپنی جائیداد رہن رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. ہاں، اگر ہم نے زمین رہن رکھی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ پیسے نہ دیے تو وہ بیچارہ بیچ کے اپنے پیسے لے لے. یہ معنی نہیں کہ اس کی آبادی اور آمدنی بھی کھاتا رہے، وہ تو قرض کے اوپر سود ہو گیا. قرضہ لیا ہم نے 1 لاکھ، زمین رکھی رہن، اور رہن رکھنے کے بعد جناب اس نے تو 1.5 لاکھ زمین کی آمدنی سے کمایا اور 1 لاکھ پھر ہم واپس بھی کریں گے. یہ اچھی بات ہو گئی. اگر کسی نے عصر اور مغرب کے درمیان 2-3 طواف کر لیے تو مغرب کے بعد سب کی 2 رکعت پڑھے. 1-2 رکعت نہیں، ہر طواف کے لیے 2 رکعت. یہاں پر مکہ میں عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، قصر نماز پڑھیں. کیوں قصر کیوں پڑھیں؟ مکے میں رہنے والے ہیں تو پوری پڑھیں گے، مسافر ہے تو قصر پڑھیں. جو پوری مرد حضرات باہر جانے سے دیر ہو گئی، باہر جانے سے کیا مراد ہے؟ دیر ہو. مسافر ہے تو قصر ہے، مقیم ہے تو پوری پڑھے. تصویر کے اسٹوڈیو وغیرہ میں کام کرنا چھوڑ دو، بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تصویر کے بارے میں بڑا سخت فرمان فرمایا ہے کہ تصویر بنانے والے پر بھی اور بنوانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے. ہاں، ضرورت کے مطابق بنائی جائے تو وہ علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے. کہتے جی کہ حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں مجالس میں، مجھے تو کبھی نہیں ملے، آپ کو ملے تو مجھے ملا دینا. سیدھی بات ہے بھائی، میری تو کوئی ملاقات نہیں، تمہاری پہنچ ہو جائے تو میری بھی ذرا ملاقات کروا دینا. حضرت خضر زندہ ہیں، اللہ عالم، اختلاف ہے علماء میں. بعض فرماتے ہیں فوت ہو گئے، بعض کہتے ہیں زندہ ہیں، لہذا اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رفع یدین نہیں فرمائی، سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. تمہیں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ نیل الفرقتین باقاعدہ کتاب ہے، اس میں ساری روایتیں لکھی ہوئی موجود ہیں. اگر حتیم کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھے بالکل ناجائز ہے. کیسے پیٹھ کر کے نماز پڑھے؟ لازم رخ قبلے کی طرف ہو، یہ تو نہیں کہ یوں کر کے نماز پڑھے. ایک حاجی صاحب نے بولا اللہ کی قسم میں کپڑے نہیں لوں گا 3 بار، پھر اس نے کپڑے رکھ لیے. کیا یہ قسم جو اس نے اٹھائی ہے قسم ہو گئی؟ قسم توڑ دی ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت. ہمیشہ اصول ہے کہ ایسی قسم بھی اگر کوئی توڑے تو کفارہ دینا پڑے گا اس کو. جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں دیر ہو گئی، گھر میں مہمان تھے. آپ جب گھر آئے تو پوچھا کہ مہمانوں نے کھانا کھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں کھایا. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کھانا بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ واللہ لا آکل، ہمیں اللہ کی قسم ہے نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابو بکر نہ آئیں. اور آپ نے فرمایا اچھا گھر والوں سے تم لوگوں نے کھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی غصے میں آ گئے. ہم نے کہا مہمان بھی نہیں کھاتے، حضرت کو بھی دیر ہوگی، واللہ لا آکل، ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو حضرت ابو بکر بھی غصے میں آ گئے، فرمایا واللہ لا آکل، میں بھی نہیں کھاؤں گا، مجھے بھی اللہ کی قسم. تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمایا مہمان بھی بھوکے رہے، گھر والے بھی بھوکے رہے، قسم تو میں نے کھا لی، چلو میں قسم توڑتا ہوں.
تو آپ نے قسم توڑ دی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا. جب حضرت نے کھایا، مہمان نے کھایا، گھر والوں نے کھا دیا، باقی تو کسی کی قسم نہ ٹوٹی نا. ان کی قسم تو تھی نا حضرت ابوبکر کے لیے، حضرت ابوبکر تو آ گئے، تو آپ نے قسم توڑ دی. تو صبح حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسے واقعہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نے، اور کفر عن یمینک، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو. تو اگر آدمی ایسی بات کر بیٹھے تو کفارہ اس کو دینا ہوگا. اگر کسی آدمی نے خود زندگی میں حج نہیں کیا، اب اگر وہ کسی دوسرے کا حج بدل کرنا چاہے، پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے حج نہیں کیا، اس میں حج فرض ہے، تو پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے. اگر حج فرض نہیں، غریب آدمی ہے تو وہ کر تو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ آدمی حج بدل کرے جو پہلے اپنا کر چکا ہو. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ وموقف الخزي فی الدنیا والآخرہ. ہاں پڑھ سکتے ہیں، تینوں دعائیں ٹھیک ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ پہلے چکر میں کیا پڑھو یا دوسرے میں کیا پڑھو، سارے چکروں میں یہی پڑھتے رہو، سارے چکروں میں ایک دعا پڑھتے رہو، سارے چکروں میں درود شریف پڑھتے رہو، سارے چکروں میں کلمہ شریف پڑھتے رہو، سارے چکروں میں سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے رہو، سب جائز ہے. ایک آدمی نمازی ہے، مسجد بھی گھر کے قریب ہے، لیکن کام میں مشغول ہو جائے تو مسجد نہیں جاتا، بالکل غلط ہے. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. صحیح حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں. آپ نے کہا اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. مسجد سے نماز پڑھو. داخل ہوتے ہوئے سلام، ہاں بالکل، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور جب نکلو پھر بھی کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، جو حدیث میں ہے آمنا باللہ. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذان مغرب کے بعد نماز مغرب جلدی پڑھو، لہذا ان کے نزدیک 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہاں چونکہ طواف ہے، وقفہ بھی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، اور اس لیے اگر کوئی پڑھ لے انشاءاللہ تو ہو جائے گا. نماز جنازہ کے بعد اگر ایک سلام پھیرے، نماز بالکل صحیح ہے، ایک سلام سے بھی تام ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا بھی پھیرے تو کوئی منع نہیں. جتنا زیادہ اللہ کا نام ہوگا اتنا زیادہ اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. سورۃ توبہ میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ نے جب قرآن جمع کیا تو اختلاف یہ ہو گیا کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ یہ ایک ہیں یا 2 ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا 2 ہیں، بعض نے کہا 1 ہے. انہوں نے کہا چلو درمیان میں بسم اللہ نہ لکھو، اگر 1 ہے تو ہم نے فاصلہ نہیں کیا، اور اگر 2 ہیں فاصلہ کر دیا لیکن بسم اللہ نہیں لکھی ہے. یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہاں بسم اللہ پڑھنا منع ہے یا بنائے. حمام میں بیٹھنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جس طرح تم بیٹھ سکو، کپڑے پلید نہ ہو، بدن پلید نہ ہو، بس. حمام بھی مختلف، بیٹھنے کے طریقے بھی مختلف. کہتے ہیں جی کہ بعض یونیورسٹیوں میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، بالکل اسلام میں ناجائز ہے. اسلام میں ایسی تعلیم سے منع کیا گیا ہے جس میں اختلاط ہو، لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے بیٹھنا، پڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا، دیکھنا، اور پھر اسی سے تو وہ سارے فتنے بن رہے ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. پڑھاؤ، بالکل پڑھاؤ، لیکن الگ، لڑکیاں الگ ہوں، لڑکے الگ ہوں. جب کپاس اور آگ اکٹھی رکھ دو اور کہو آگ نہ لگے تو یہ ممکن ہی نہیں. الٹرا ساؤنڈ والے بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے لڑکا، الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتا دیتے ہیں. میں گھڑی دیکھ کے بتا دوں تو یہ بھی کوئی علم غیب ہے؟ میں گھڑی دیکھ کے بتاؤں جی اب یہ ٹائم ہے، یہ علم غیب ہو گیا؟ یہ تو تحت الاسباب ہے.
فوق الاسباب الگ چیز ہے، ما تحت الاسباب الگ چیز ہے۔ اللہ میاں بھی الٹرا ساؤنڈ کر کے بتاتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ اسلامی ادارے جو ہیں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ ان کو صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق دے، اور میرے بس میں کیا ہے، میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض علماء جو ہیں ویڈیو بنواتے ہیں رمضان کی، جو خود خواہش کر کے بنواتے ہیں، غلط بات۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ بیچارے بیٹھے ہیں، افطار میں ہیں یا دعوت میں ہیں، بن گیا، لیکن ان کی اس میں خواہش یا تمنا یا حکم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ان پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آدمی خود خواہش کرے تو منع ہے۔ تصویر سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ممکن ہو سکے تصویر سے بچیں، کہ اس کے لیے بڑے سخت وہ بعض علماء متاخرین آج کل کے کچھ جدید علماء کہتے ہیں کہ ویڈیو حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے ان چیزوں سے بچیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان سب کے رشتے سال فرما، آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، حضور کی امت پہ رحم فرما، حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما۔